سامعین کرام، اسی طرح سے فتنوں کے اندر ایک بہت بڑے جو فتنے ہمارے ہاں نمودار ہو رہے ہیں اور جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت سے احادیث موجود ہیں، وہ والے فتنے ہیں جو ہمارے معاشرے کو ڈائریکٹ متاثر کر رہے ہیں۔ بد امنی کی صورتحال دیکھ لیں، قتل کے معاملات دیکھ لیں، اور اسی طرح سے علم کا اٹھ جانا، یہ بڑے بڑے فتنوں میں سے ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جا کے لالچ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا اور قتل بڑا زیادہ عام ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں قتل ایک بالکل نارمل سی چیز بنتا جا رہا ہے، قتل عام ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ امن ختم ہو جائے گا، امن تباہ ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی طرف دیکھیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر انہوں نے بنایا تو انہوں نے اللہ سے پہلی دعا کیا مانگی تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کو مکمل کیا تو اللہ سے سب سے پہلی دعا مانگی، اللہ اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ دیکھیں امن امان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیسی بڑی نعمت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا جو بندہ اس حال میں صبح کرے کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور اس نے بے خوفی کے عالم میں یعنی امن کی حالت میں اس نے صبح کی ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے نعمتوں کے انبار لگا دی اور اس کے لیے نعمتیں جمع ہو گئیں۔ یہ مفہوم حدیث ہے کہ اس کے لیے ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں۔ اس کے پاس ایک دن کا کھانا اور امن و امان کی صورت میں اس نے صبح کا آغاز کیا۔ تو امن بہت بڑی چیز ہے۔ اگر امن قائم ہوگا تو دین اسلام کا انتشار بھی تیزی کے ساتھ آ جائے گا، دین اسلام کی تبلیغ بھی تیزی کے ساتھ آ جائے گی۔ جتنا امن برقرار ہوگا اتنے ہی زیادہ لوگوں کے حقوق، ان کا جان، ان کا مال، ان کی عزت وغیرہ یہ محفوظ ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علم اٹھ جائے گا۔ اب علم کیسے اٹھے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کتاب اٹھا لیں گے یا حدیث کو ختم کر دیا جائے گا؟ نہیں، فرمایا کہ علم اٹھے گا بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے جو مفتی بن جائیں گے یا لوگوں کے آئیڈیل بن جائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو جاہل ہوں گے۔ اور اس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ آج کے دور میں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فقد ضلوا واضلوا، جس بندے نے کسی استاد کے پاس پڑھا نہیں ہے، جو بندہ حدیث کی عبارت ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا، جس بندے کو قرآن کا علم نہیں ہے اور بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، وہ ہمارے ہاں موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے، وہ ہمارے ہاں یوٹیوب کا جناب بہت بڑا دلدادہ بنا ہوا ہے، اپنا کیمرہ اٹھایا لگایا اور لوگوں کے لیے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ فقد ضلوا واضلوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی آگے گمراہ کرے گا۔ تو یہ سارے فتنے ہیں اور ان فتنوں کے اندر تیزی کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کیسے فتنے آئیں گے، جیسے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پہ گرتے ہیں لگاتار، یا سمندر کی موجیں جیسے لگاتار اور تسلسل کے ساتھ آتی ہیں ویسے آئیں گے۔ رات اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے، اور ایسے فتنے آئیں گے جیسے کہ ہماری چٹائی یا ہماری صف کے تنکے آپس میں جڑے ہوتے ہیں، ویسے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کے بعد ایک فتنہ آئے گا، اور لوگ ان فتنوں کے اندر اپنے آپ کو گراتے چلے جائیں گے اور ان سے بچنا بڑا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ تو یہ فتنے ہیں، لوگ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور لوگ اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ان فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔